معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ پنجم، باب نمبر 11۔ سکینہ پھر بولی، 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، کاروبار نیچے ہی نیچے جا رہا ہے، اور لوگ جو اس کام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اعجاز روٹی چباتے ہوئے بولا، منڈی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تمہیں فرصت ملے تو اس طرف دھیان دو، لڑکے جوان ہو رہے ہیں، ان کی تجھے کوئی خبر نہیں، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، فیل ہو گئے تو پھر تمہاری آنکھ کھلے گی، فیل نہیں ہوتے، تو خام خواہ فکر کرتی ہے۔ ہماری حکومت آنے والی ہے، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حکومت کے آنے سے لڑکے کیا پاس ہو جائیں گے؟ حکومت کیا کرتی ہے؟ ہم نے تو کبھی حکومت کی شکل نہیں دیکھی، وہی پٹواری، ضلع دار، تھانے دار، ملک جنگیر پہلے بھی کھاتا تھا، اب بھی کھاتا پیتا ہے، سب کام درست ہو جائیں گے۔ اعجاز نے کھانا ختم کر کے اٹھتے ہوئے کہا، آج پھر کاغذ لے کر آدھی رات تک بیٹھے رہو گے؟ سکینہ نے کہا، منہ پر دانت اور آنکھیں نکل آئی ہیں، کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ دیکھتا ہوں، اعجاز ہنس کر بولا، روز دیکھتا ہوں، جا کر سو جا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ ملک، وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کا رخ صحن میں بنے ہوئے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں میز پہ ایک پتلی سی لمبی چمنی والا لیمپ رکھا تھا، جسے جلا کر اعجاز رات کے کھانے کے بعد دن بھر کے بقایا کاغذات دیکھتا، اگلے روز کے لیے یادداشتوں کے نوٹ دیکھتا، اگلے دن کے لیے یادداشتوں کے نوٹ لکھتا، یا اپنی تقریریں تیار کرتا رہتا تھا۔ ہمارا یہ ملک، وہ جاتے جاتے بولا، جو ہاتھ سے نکل گیا تھا اب واپس ہمارے قبضے میں آنے والا ہے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ آخری الفاظ اعجاز نے اس طرح ادا کیے جیسے اپنے آپ سے یا باہر سوئی جاگتی ہوئی ساری غیر حاضر دنیا سے مخاطب ہو۔ سکینہ اس کی اس تھکی ہوئی پر امید آواز سے خوب واقف تھی، جس میں اس کے جذبے، اس کے جنون اور سب سے اوپر اس کے اکلوتے پن کی صدا تھی۔ جب وہ باورچی خانے سے نکل کر گیا تو سکینہ کتنی ہی دیر تک خالی دروازے پہ آنکھیں جمائے بیٹھی رہی، جیسے اعجاز کے چھوڑے ہوئے خلا کی شکل کو نظروں سے ٹٹول رہی ہو۔ اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے جو اعجاز اس کے ساتھ چمٹ کر نہیں سویا۔ اسے محسوس ہوا کہ ایک پوری زندگی گزر چکی ہے، کہ جیسے ایک موت واقع ہوئی ہو اور ایک نئی شکل میں، نئی تار و پود کے ساتھ ایک نئی عمر شروع ہوئی ہو۔ سکینہ کے چہرے پہ اس گزری ہوئی عمر کا تاسف پھیلا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک لمبی سانس لی اور برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ صحن والے کمرے میں اعجاز لیمپ جلا کر کرسی پہ بیٹھا سامنے کھلی ہوئی فائل پہ ذہن جمانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج اس کے دماغ میں اتنی بہت ساری باتیں اکٹھی ہو گئی تھیں کہ کسی ایک بات پہ دھیان نہ بیٹھتا تھا۔ آخر اس نے فائل کو ٹھپ سے بند کر دیا اور سر ہاتھوں پہ ٹکا کر بیٹھ گیا۔ منڈی میں مال پڑا ہے، بولی نہیں لگ رہی۔ سکینہ کی یہ بات اس کے ذہن میں مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ گڑ کا کاروبار 3-4 برس سے ایسے عروج پہ جا رہا تھا کہ کامیابی کے احساس نے اس کے دل میں ہمیشگی کا گمان پیدا کر دیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب یہ کاروبار اتنی رفتار اختیار کر چکا تھا کہ خود بخود چلتا جائے گا، مگر کچھ عرصے سے گل افروز کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ذریعے خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ کئی اور پارٹیوں نے میوے والا گڑ بنانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے اعجاز نے اس پہ کوئی خاص دھیان نہ دیا۔ ایک بار اس نے خود منڈی کا چکر لگایا، وہاں پہ آڑتیوں نے اپنے انداز میں اس کی تسلی کرا دی، ہمارا تو کام بھی بکتا ہے اور نام بھی بکتا ہے۔ اعجاز نے واپس آ کر کہا تھا، نکال ذرا پیر تو جما کر دیکھیں۔ مگر ایک روز جب ڈیرے کے دونوں کمرے گڑ کی بوریوں سے بھر گئے اور نکاس کی کمی کی وجہ سے بیلنا بند کرنا پڑا، تو اعجاز گویا یکبارگی ہوش میں آ گیا۔ اس نے فوراً جا کر منڈی کی خبر لی۔ وہاں گڑ کی بوریوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک وقت تھا کہ منڈی کے اندر صرف وہ بوریاں دکھائی دیتی تھی جن پر سبز رنگ کا ایوان برادرز شجاع آباد کا ٹھپا لگا ہوتا تھا۔ اب متعدد مختلف ٹھپوں والی بوریوں کی قطاریں تھیں۔ ملک صاحب، آڑتی نے کہا، آپ کا مال اب بھی 1 نمبر ہے، پھر نکاس کیوں نہیں ہو رہا؟ اعجاز نے پوچھا۔ اللہ کی اللہ ہی جانے، منڈی کا مزاج ہے، اس کا نہ کسی پیر فقیر کو علم ہے،
نہ کسی نجومی کو۔ دوسرے شہروں کو لدان کرو، وہاں بھی یہی حال ہے۔ سچ سچ بتا، کوئی بدماشی تو نہیں ہو رہی؟ ملک صاحب، یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ سے ہمارا کوئی آج کا لین دین ہے؟ کوئی اونچ نیچ ہو تو سب سے پہلے آپ کو خبر کریں گے۔ آخر ہماری روٹی بھی تو یہیں سے چلتی ہے۔ یہ دیکھیں، آڑتی نے دکان کے اندر اشارہ کیا، چھت تک بھری ہوئی ہیں۔ آج 7 دن ہو گئے ہیں، ایک بوری نہیں اٹھی۔ پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ ہی جانے۔ شاید لوگوں کے منہ کا مزہ بدل گیا ہے، یا کوئی اور بات ہے۔ ان باتوں کا علم ہو تو ہم کروڑ پتی نہ ہو جائیں۔ فکر نہ کریں ملک صاحب، کوئی موسم ایک جیسا نہیں رہتا، یہ دن بھی بدل جائیں گے۔ اعجاز وہاں سے سیدھا بینک گیا، وہاں سے اپنے حساب کا تخمینہ لیا تو پتہ چلا کہ زمینیں خریدنے کے بعد اور سرفراز کی مرضی کے مطابق مکان تیار کرانے کے بعد بھی اتنے پیسے موجود تھے کہ سال کی روٹی بآسانی چل سکتی تھی۔ اعجاز کو صرف ایک ہی فکر تھی کہ فصل کھڑی کی کھڑی تھی اور بیلنا بند تھا۔ ابھی اس کے دماغ میں کوئی نئی تجویز نہ آ رہی تھی۔ اس دوران میں وہ صرف یونین کی سیاست کے کام میں مصروف تھا۔ اعجاز نے نئی سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اس پارٹی نے غریبوں، مزدوروں اور ناداروں کی طرفداری کا نعرہ لگا کر ان کے ضمیر کو بیدار کیا اور 10 برس سے براجمع سابق فوجی صدر کے خلاف تحریک چلا کر اسے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے عنان حکومت ایک فوجی جرنیل کے حوالے کر دیا تھا جو آزاد الیکشن کرانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ اعجاز کا اعتقاد کہ ٹریڈ یونین موومنٹ، جس کا بنیادی ڈھانچہ موجود تھا اور جو کسی حد تک منظم تھی، اس نئی تحریک کی سرخیل ہو سکتی تھی۔ اپنی یونین کے علاوہ اس نے کسانوں، بھٹا مزدوروں اور کئی دوسری تنظیموں سے اپنے سابقہ روابط استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے تخلیقی ذہن اور فعال کارکردگی کے باعث ٹریڈ یونین تحریک کے اندر اس کا نام مشہور ہوتا جا رہا تھا اور اپنے علاقے کے آس پاس کی مختلف جگہوں سے اسے جلسوں میں بولنے کی دعوتیں موصول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کی تقریروں اور دوسرے کاموں کی رپورٹیں پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک پہنچ رہی تھیں اور عین ممکن تھا کہ کسی وقت بھی اسے پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے ملاقات کا بلاوا آ جائے۔ وہ پارٹی کے باقی لیڈروں کا دیوانگی کی حد تک شدائی تھا۔ اعجاز اپنے کاروبار کے مندے سے، جسے وہ عارضی رکاوٹ کا نام دیتا تھا، ذہنی طور پر چھپ کر اپنی ساری امیدیں اس دوسرے کام پر لگائے ہوئے تھے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ پارٹی، جو دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک میں پھیل گئی تھی، الیکشن جیت کر حکومت میں آ جائے گی اور پھر اس کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ کس طرح سے اور کس صورت میں ہوں گے، اس بات کا اس کے پاس کوئی واضح تصور نہ تھا، اور اپنی چشم پوشی کی حالیہ کیفیت میں وہ اس مسئلے پر زیادہ سوچنا بھی نہ چاہتا تھا۔ پہل جب یونین کے سلسلے میں اسے کچھ اختیاری پوزیشن حاصل ہوئی تو اس کو علم ہوا کہ اکثر اوقات اسے بے ضابطہ کام، بلکہ کئی ایسے کام جو اخلاق کی حد سے بھی باہر تھے، کرنا پڑتے تھے، اور یہ باتیں اس کے ضمیر کو ستاتی رہتی تھیں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کے ذہن کی الجھنیں دبتی گئیں۔ اسے پتہ چلا کہ ہر اختیاری رتبے کے ساتھ اس کے ضروری عوامل بھی شامل ہوتے ہیں جن سے منہ موڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اختیار، رتبے اور خاص طور پر اقتدار کی چاہت نے اس کی روح کو ذرا سا داغدار کر دیا تھا، جس کا اسے فہم بھی تھا، مگر جس کی تعویل وہ اپنے پاس سے یوں بیان کرتا تھا کہ یہ وہ قیمت تھی جو بنیادی اصولوں کی خاطر ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ادا کرنی پڑتی تھی۔ آخر اسی طرح غل مچاتے ہوئے خیالات کی یلغار کے بیچ خالی الذہن حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد اعجاز اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پھونک سے لیمپ بجھا دیا اور کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ چاروں جانب اندھیرا پھیلا تھا۔ ہماری حکومت، اعجاز نے 2 روز قبل ہی سالار والا کے جلسے میں اپنی تقریر کے اندر کہا تھا، ہماری حکومت۔ اس نے تقریر میں اثر پیدا کرنے کے لیے چند گر سیکھ لیے تھے، جن میں خاص الفاظ یا جملوں کو دہرا کر بولنا شامل تھا۔ ہماری حکومت، اس نے زور دے کر کہا تھا، ہر گاؤں میں بجلی مہیا کرے گی۔ سب سے پہلے اس نے زیر لب مسکرا کر سوچا، اس گاؤں میں آئے گی اور گلیاں پکی ہوں گی۔ اپنے دل پہ دنیا داری کی میل آنے کے باوجود وہ خود اپنی لکھی اور جوش میں ادا کی ہوئی تقریر پہ بے کم و کاست یقین کر لیتا تھا۔ یہ اس کی معصومیت تھی یا کہ
کامیاب خطابت کے رد عمل میں لوگوں کی تالیوں کی کشش تھی جس میں وہ مقید تھا۔ ان باتوں کا ابھی اسے فہم نہ تھا۔ وہ تاریک صحن میں کھڑا ابھی سے ذہن کی آنکھ میں اپنا گھر برقی کمکموں سے روشن اور پکی گلیوں میں کاروں کو دروازے تک آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سیدھے سادے صاف ستھرے مجروح خیال نے اس کے دماغ سے تمام ملے جلے پیچیدہ اور گنجلک خیالات کو نکال باہر کیا تھا۔ اس کا دل ہلکا ہو رہا تھا۔ اس کی نظر اب تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ جا کر سکینہ کے ساتھ والی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ جب وہ اٹھا تو سکینہ اسے جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی۔ اعجاز نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہڑ آ گیا ہے، ملک جہانگیر آیا ہے، سکینہ نے بتایا۔ ایسے بے ہوش ہو کر سوتے ہو، آوازیں دے دے کر تھک گئی ہوں۔ کہاں ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ باہر کمرے میں بیٹھا ہے، مجھے پانی دو۔ سکینہ نے گھڑے سے گلاس بھر کر اعجاز کو دیا، جس کو اس نے گٹا گٹ خالی کر دیا۔ جو چند قطرے گلاس میں بچ رہے ان سے اس نے ہاتھ گیلا کر کے منہ پر پھیرا اور بستر کی چادر سے چہرہ خشک کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ صحن میں نکل کر اس نے کہا، سکینہ، ملک صاحب کے لیے چائے وائے بھیجو۔ بنا رہی ہوں، سکینہ نے باورچی خانے سے جواب دیا۔ کمرے میں ملک جہانگیر اور اس کے 2 کارندے بیٹھے تھے۔ اعجاز اس سے گلے ملا اور دوسرے آدمیوں سے ہاتھ ملا کر چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ اعجاز، تم تو یار فجر کے وقت اٹھنے والے آدمی تھے، جہانگیر نے کہا۔ مشہور تھا کہ ملک اعجاز جیسا محنتی آدمی اس گاؤں میں پیدا نہیں ہوا۔ سورج سر پر آن پہنچا ہے اور تم سوئے پڑے ہو۔ رات کو دیر تک جاگتا رہا، اعجاز نے کہا۔ ہاں بھائی، آپ کی مصروفیات کا چرچا تو دور دور تک ہے۔ اب تو اخبار میں آپ کی تصویریں آتی ہیں۔ اچھا، کس اخبار میں؟ بادامی باغ کی۔ عوام میں کل دیکھی تھی، تم تقریر کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے تصویر نہیں دیکھی، مگر پرسوں ہمارا وہاں جلسہ تھا۔ بالکل اپنے نام نہاد لیڈر کی طرح باہیں پھیلا کر تقریر کر رہے تھے۔ نام نہاد تو نہیں، پکا پکا لیڈر ہے جناب۔ تماشگیر ہے ملک اعجاز، کیا بات کرتے ہو؟ سب بالغ نظر لوگوں کو علم ہے کہ تماشا لگاتا ہے۔ اس کے جلسوں کا حال سنا؟ واہ واہ، بڑے بھاری جلسے ہو رہے ہیں۔ مگر تمہیں پتہ ہے لوگ کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ لوگ عورتوں کے ڈانس دیکھنے جاتے ہیں۔ جب ووٹ پڑیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی جہانگیر۔ آپ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہیں پر ہیں، پتہ چل جائے گا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو تمہارے اوپر فخر ہے۔ تم نے خوب دنیا کمائی ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے۔ سرفراز قابل نکلا، فوج کا افسر ہو گیا ہے۔ سچی بات ہے، اللہ نے چاچے یعقوب کے خاندان کو بڑے رنگ لگائے ہیں، اور 2 سال میں تیرے اپنے دونوں جوان ہو کر تیرے بازو بن جائیں گے۔ کھانے کو بڑا کچھ ہے، اور آدمی کو کیا چاہیے، مگر میں آج تیرے ساتھ کسی اور معاملے پر لڑائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا معاملہ ہے بھائی جہانگیر؟ اعجاز نے پوچھا۔ تو نے رتبہ رسوخ پیدا کر لیا ہے، مگر اپنی برادری کو بھول گیا ہے۔ کیا بات کرتے ہو بھائی جہانگیر؟ میں ہر معاملے پر برادری کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں۔ پھر اسی لیے میرے مقابلے پر کمی کو کھڑا کر دیا ہے۔ اعجاز کو کھٹک چکی تھی کہ جہانگیر جلد یا بدیر اس موضوع پر آ جائے گا۔ یہ تو پارٹی کا معاملہ ہے بھائی، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ کیوں نہیں؟ تمہاری پوزیشن کوئی کم ہے؟ تم چاہو تو ہر طرح سے پریشر ڈال سکتے ہو۔ ملک صاحب، اب میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں؟ میری پوزیشن اتنی ہی ہوتی تو میں اپنے لیے ٹکٹ کی کوشش نہ کرتا۔ میں تو ایک چھوٹا سا پرزہ ہوں۔ تجھے یاد ہے؟ جہانگیر بولا، میں نے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ اپوزیشن میں اپنے پیر مضبوط کرو، تاکہ جو دھڑا بھی جیتے ہماری انگلی اندر ہی رہے۔ ٹھیک ہے، اعجاز آہستہ سے بولا، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ درست، مگر میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ پیر پکے کرنے کے بعد تم اپنی برادری کو چھوڑ کر گجروں اور رائیوں کے ساتھ جا کر مل جاؤ۔ آج تو نے ایک کمی کو میرے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ میرے لیے ہی نہیں، تیرے لیے بھی مر مٹنے کا مقام ہے۔ ملک صاحب، اعجاز نے، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ میرا کام ٹریڈ یونینوں میں ہے۔ پارٹی کے ساتھ میرا تعلق اسی حد تک ہے کہ ٹریڈ یونین کا پارٹی سے قدرتی الحاق ہے، ورنہ میری حیثیت ایک عام ممبر کی ہے۔ جہاں تک مزدوروں کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مل کے معاملے میں 1-2 بار میرا زور چلتا تھا، وہ میں نے چلا دیا تھا۔
تم نے جو مدد کی تھی اس سے میں کب انکاری ہوں۔ ہم تو سب خوش ہیں کہ کاروبار میں ترقی کرنے کے باوجود تم غریبوں مزدوروں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، ہم سب کا فائدہ ہے۔ مگر اب تو عزت کا معاملہ ہے بھائی، تم آخر مزدوروں کے علاوہ بھی اپنی پارٹی کے حق میں بولتے ہو، تمہارا تعلق واسطہ دوسروں سے بھی ہے۔ کبھی کبھار کوئی کسانوں یا ٹیچروں کی تنظیم کے پرانے واقف مہمان کے طور پر بلا لیتے ہیں تو چلا جاتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے۔ تو ٹھیک ہے، 2 پھیرے میرے حلقے میں بھی لگا سکتے ہو، تم جہاں مرضی ہو جا کر اپنی پارٹی کے حق میں تقریریں کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر میرے حلقے میں آ کر تو میری طرفداری کرو۔ یعنی اعجاز نے رک کر پوچھا، بھائی 2 تقریریں میرے حق میں بھی کر جاؤ، کچھ برادری کو پتہ چلے کہ ہم جہانگیر نے مٹھی کس کر ہوا میں اٹھائی، آپس میں اس طرح ہیں، ساتھ ہی دشمنوں کو بھی خبر ہو جائے۔ آپ کے اعجاز کوشش کر کے بولا، حق میں کیسے بول سکتا ہوں، کیوں نہیں، سیاست میں بھائی بھائی کو چھوڑ تو نہیں جاتا۔ اعجاز کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے آپ پہ قابو پا کر بولا، آپ ہی نے پہلے میری ہمت بڑھائی کہ ایسا کرو اور ویسا کرو، اپنی پوزیشن مضبوط کرو وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوزیشن سے غداری کروں، یعنی اب آپ یہ بدنامی میرے نام لگانا چاہتے ہیں۔ کیا کرایا سب غرق۔ اعجاز کے تیور دیکھ کر جہانگیر ہنسنے لگا، تم تو میری بات کو الٹی طرف لے گئے، یہ بےعزتی کی بات نہیں، عزت کی بات ہے، تیری میری عزت ہم سب کی عزت، تیری میری بےعزتی ہم سب کی بےعزتی۔ جہانگیر کے منشی نے جو اب تک خاموش بیٹھا تھا کھنگار کر گلا صاف کیا، بات تو ملک جی غلط نہیں کر رہے۔ وہ جہانگیر کو مخاطب کر کے بولا، ان کی پوزیشن بہت بڑی ہے، میرے ناچیز خیال میں تو اس مسئلے کا سیدھا حل ہے۔ جس کمی نے جرت کی ہے کہ آپ کے حلقے میں اپنے لیے زمین ہموار کرتا پھرے، اس کو اپنا مان پورا کر لینے دیں، اس کی ضمانت ضبط ہوگی تو آنکھیں کھل جائیں گی، پھر ہم جانیں، اور وہ ابھی اس کو کھلا چھوڑ دیں، بعد میں ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف اس کی پارٹیوں کا پول بھی کھل جائے گا اور ملک جاز کی پوزیشن بھی صاف رہے گی۔ منشی نے بات ختم کی تو جہانگیر نے اعجاز کی جانب دیکھا، اعجاز منشی کو دیکھ رہا تھا۔ اب منشی نے ترپ کا پتہ پھینکا، البتہ ملک اعجاز اتنا تو کر سکتا ہے کہ ہماری حمایت میں نہ بولے تو اس کمی کی حمایت میں بھی کچھ نہ کہے۔ ٹھیک ہے، جہانگیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے منظور ہے، یہ میدان اور یہ کو الیکشنوں کی کیا بات ہے۔ اعجاز زندگی اسی کھیل میں گزر گئی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ مخالفوں سے ڈر کے میں تیرے پاس آیا ہوں، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو صرف اس لیے چل کر آیا ہوں کہ اپنوں کی مار دل کو زخمی کر دیتی ہے، بس اتنی بات ہے۔ اعجاز ان دونوں سے منہ پھیر کر دروازے سے باہر دیکھنے لگا، اس کی خاموشی کو دیکھ کر جہانگیر مطمئن ہو گیا۔ صحن میں دھوپ پھیل رہی تھی جس میں مرغیاں پر پھلا پھلا کر دانہ چگ رہی تھیں۔ اعجاز کے مزدور کا بیٹا جو گھر میں کام کرتا تھا چائے کا تشتر اٹھائے اندر داخل ہوا، پیچھے پیچھے حسن ایک پلیٹ میں رس اور دوسری میں ابلے ہوئے انڈے لے آیا۔ تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ جہانگیر بولا، کوئی پرایا گھر ہے؟ مگر منشی اور دوسرا آدمی دیہاتوں کی سی بے تکلفی سے ابلے ہوئے انڈے زمین پہ ٹھوک ٹھوک کر توڑنے لگے۔ اعجاز نے چائے پیالیوں میں انڈیل کر سب کو پیش کی۔ منشی اور اس کے ساتھی نے پہلے رس بھگو بھگو کر کھائے، پھر گرم گرم چائے پرچوں میں انڈیل کر پینے لگے۔ کچھ دیر تک کمرے میں صرف ان کی سرخیوں کی آواز آتی رہی۔ یار اعجاز، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جہانگیر نے ایک گھونٹ کے بعد پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا، تم اپنے لیڈر پر اتنے فریفتہ کیوں ہو؟ اعجاز نے ایک لہجہ سوچ کر جواب دیا، بھائی جہانگیر، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کی سمجھ صرف غریبوں کو آتی ہے۔ جہانگیر کہا لگا کر ہنسا، کیا تم واقعی اعتقاد رکھتے ہو کہ ایک بہت بڑا جاگیردار غریبوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ تقریر ہی کرنی ہے نا، میں بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہوں، غریبوں کا حق غریبوں کو دو، صرف بولنے کی بات نہیں، عمل کی بات ہے۔ ٹھیک، جہانگیر نے تن سے کہا، تو جناب عمل کیا ہے؟ بے حیائی؟ کیا مطلب؟ عورتوں کو آزادی دے کر سٹیج پر نچوانا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہی ان کا عمل ہے؟ عمل تو ہوتا ہے کہ منہ کھولنے سے پہلے بندہ اپنی جیب کھولے۔ کیا اس نے اپنی جاگیر مزاروں میں تقسیم کی ہے؟ صرف لباس تبدیل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
جہانگیر جواب طلب نظروں سے اعجاز کو دیکھتا رہا۔ اعجاز سامنے بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے سروں کے اوپر دیوار پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ اور بے خیالی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ پھر وہ اچانک سر موڑ کر جہانگیر سے بولا، آپ کے ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، مگر ایک چھوٹی سی بات ہے، شاید اس کی سمجھ آپ کو آ جائے۔ بتاؤ کیا ہے؟ آپ نے کبھی بادشاہ دیکھے ہیں، نواب وغیرہ دیکھے ہیں، یا بچپن میں انگریز افسر دیکھے تھے؟ یہ بتاؤ کہ جب لوگ ان کی شان میں نعرے لگاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ جہانگیر کے فہم میں بات نہ بیٹھ رہی تھی۔ کرتے کیا ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، اعجاز نے اسی طنز کے لہجے میں کہا، ایک ذرا سا ہاتھ اٹھا کر اپنی رعایا کو جواب دیتے ہیں۔ اگر میرے لیڈر کے لیے جب لوگ تالیاں بجاتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ کی انگلیاں ہلا کر جواب نہیں دیتا، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے جوڑتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر تالیاں بجاتا ہے۔ یہی تو تماش گیری ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جہانگیر نے ہنس کر پوچھا، اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی حاکم نہیں اور کوئی رعایا نہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ حاکم بنے گا۔ ٹھیک ہے، بات کی بات ہے، خدا معلوم کیا ہوگا، مگر اس وقت اعجاز نے انگلی ہوا میں ہلا کر کہا، اس نے ایک کام کیا ہے۔ وہ کیا؟ اس نے غریب لوگوں کو تالیاں بجانا سکھایا ہے۔ جہانگیر کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے گویا ٹھٹک کر پھیل گئیں، پھر فوراً وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ان باتوں سے کیا ہوتا ہے میاں، چلو چھوڑو، اب اجازت دو۔ اعجاز بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بڑی بات ہے ملک جہانگیر، اعجاز نے کہا۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کو چلے تو جہانگیر نے کہا، بڑی ہے یا چھوٹی ہے، میں تو ایک بات سمجھتا ہوں اعجاز، ہماری عزت تمہاری عزت سب ایک ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ عزت تمہاری بھی رہ جائے اور اپنی بھی رہ جائے، باقی خیر ہے۔ ابھی ٹکٹوں کا بھی فیصلہ نہیں ہوا بھائی جہانگیر، اعجاز نے کہا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تمہاری پارٹی کے لیڈر میرے حلقے میں آ کر اس کی حمایت میں تقریر کیوں کرتے ہیں؟ اندر خانے سب فیصلے ہو گئے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹکٹ گجر کو ہی ملے گا۔ وہ گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے کہ حسن اندر سے آیا۔ بی بی کہتی ہے کھانا کھا کر جائیں، مرغی ذبح کی ہے، بی بی کو میرا سلام دو۔ جہانگیر بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، کہو اگلی دفعہ کھائیں گے، آج ضروری کام سے جانا ہے۔ اس نے ہاتھ سے بچے کی ٹھوڑی اوپر اٹھا کر گال پر تھپکی دی، میرا حصہ تم کھا لینا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہنس کر بولا۔ جہانگیر اعجاز سے گلے مل کر رخصت ہوا۔ کیا کرنے آیا تھا؟ سکینہ نے پوچھا۔ الیکشن کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، مدد امداد کی ٹو پر آیا ہوگا۔ ہاں، سنا ہے سراج گجر اس کے مقابلے پر کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ تجھے کس نے بتایا ہے؟ سردارہ دائی کی بہن نور پور کے گجروں کی دائی ہے، اس نے ذکر کیا تھا۔ تم تو جہانگیر کی مدد ہی کرو گے۔ اعجاز چارپائی پہ سیدھا لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ تمہارا دماغ کدھر اڑتا رہتا ہے؟ سکینہ نے کہا۔ ہیں؟ میں نے کہا تم تو ملک جہانگیر کی مدد امداد ہی کرو گے نا۔